تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جن حالات پر سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ آئے دن ہندوستانی حالات، ہندوستانی ماحول میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ امن و سکون کا ماحول بے چینی اور پریشانی میں بدلتے ہوئے زندگی کی گھڑیاں مختلف قسم کے آفات، مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف دشمنان اسلام کی یہ ناپاک کوشش کہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم اور انہیں کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں اور مکاریاں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب امت مسلمہ کا دینی ماحول آئے دن بگڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں یہ حالات کا تقاضا ہے، یہ ماحول کا تقاضا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ سمجھداری سے کریں، حالات کا مقابلہ صبر و تحمل سے کریں، حالات کا مقابلہ فیوچر پلاننگ سے کریں، حالات کا مقابلہ اپنی دینی سوچ اور دینی افکار کو لے کر حالات کو نمٹنے کی کوشش کریں، تبھی چل کر ہم حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ بے چینی کی یہ گھڑیاں امن و سکون میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ جہاں ہندوستان کے بہت سارے مسلمان ایسے موقع پر ظاہری اسباب کو اپناتے ہیں، اور اپنانا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی شخصیت اور اپنے وجود کو ہم باقی رکھ سکیں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف ظاہری اسباب پر ہمارا تکیہ نہ ہو، ظاہری اسباب پر ہمارا بھروسہ نہ ہو۔ پروٹیسٹ میں حصہ لیں اور حکومت وقت سے اپنے حقوق کی اپیل اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، شریعت کے حدود میں رہ کر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حقوق کے مطالبے میں ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے سے قاصر اور عاجز رہ جائیں۔ ظاہری اسباب کے ساتھ باطنی اسباب پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
الاخذ بالاسباب لا ينافي التوکل، ظاہری اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافی نہیں۔ اسلام ہمیں نہیں روکتا کہ آپ ظاہری اسباب کو نہ اپناؤ، بلکہ ظاہری اسباب کو اپنانے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور ظاہری اسباب کو اپنانے کے بعد مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ وہ جائز دوا کو اپنائے، اور اس کے بعد سبب پر اس کا بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر اس کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دوا پر میرا بھروسہ نہیں بلکہ دوا میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہری اسباب پر ہمارا بھروسہ نہیں بلکہ ظاہری اسباب میں تقویت پہنچانے والا، اسے اثر انداز اور ان اسباب کو کامیابی کی رخ میں لے آنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ظاہری اسباب کو ہم اپنا رہے ہیں، مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر، اور جہاں پر اغیار کا بھی تعاون ہے، دوسرے بھی مسلمانوں کا تعاون اور ساتھ دے رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود اور مسلمانوں کو اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کی طرف ہر کوئی ایک دوسرے کو توجہ دلا رہا ہے، اور دلانا بھی چاہیے، یہ غلط بات نہیں۔ لیکن بتائیں دوستو کہ باطنی اسباب پر ہمارا کتنا بھروسہ ہے؟ روحانی طاقت کو کیا ہم استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بالفاظ دیگر ہمارے اندر جو روحانی کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، ان روحانی کمزوریوں کو دور کرنے کی جانب کیا ہم توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اور یقیناً جیسے کچھ حالات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ تو ایسی نازک گھڑی میں ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں مصیبت کی یہ گھڑی ٹل سکتی ہے، حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور حالات میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے، اور یہ مخالف ہوائیں مسلمانوں کے حق میں موافق ہواؤں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ ناسازگار ماحول مسلمانوں کے حق میں سازگار بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے حقیقی معنی میں رشتہ ہو اور مضبوط تعلق ہو۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں آپ، اس حوالے سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اے مسلمانوں اپنے رب کی جانب رجوع کرو، رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، سارے دروازے بند ہوں کہ نہ ہوں لیکن اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ روحانی قوت و طاقت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مکمل فرما بردار بندے بن جاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ پڑے، پھر تمہاری مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی جانب رجوع کرنا اور اللہ کے مکمل مطیع و فرما بردار بننا اور مطیع و فرما بردار بن کر زندگی بسر کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے یا اللہ کے عذاب سے بچنے کا سب سے آسان اور دینی ذریعہ ہے۔ بتائیے کہ ہمارا رب سے کتنا رشتہ ہے دوستو۔ حالات ناموافق بنتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں جو گناہوں کی تیزی ہے اس تیزی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ نماز فجر سے جو غافل وہی غافل ہیں، مساجد سے بے تعلق وہی بے تعلقی آج بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ گھروں میں بے دینی اور لا دینی کا ماحول، آج بھی اس ماحول میں ذرہ برابر بھی ہم نے جو ہے کوئی تبدیلی اور کوئی سدھار اس میں ہم نے نہیں لایا۔
خواتین میں بے پردگی، خواتین میں بے دینی، خواتین اور مسلمانوں میں عموماً بے غیرت اور بے دینی جو آئے دن بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو بتائیے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے حق میں سازگار بن جائیں؟ پیارے حبیب کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، اللہ کے نبی کی زندگی میں جب کبھی مشکل گھڑی آتی اور جب کبھی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو پیارے حبیب کا کیا کردار تھا دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نماز کی طرف لپک پڑتے، نماز کی طرف دوڑ پڑتے، فزع الی الصلاۃ۔ یہ کردار ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے ہوتے، جس کی ترجمانی کئی ایک صحابہ نے فرمائی۔ رات میں قیام کرتے تو اس قدر لمبا قیام قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں۔ ایسی لمبی نمازیں اور لمبی رکعتیں پڑھنے والے یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی میں جب مشکل گھڑی آتی تو پھر بھی لپک پڑتے اللہ سے، رجوع کرتے اللہ سے، مانگتے اللہ سے، بھروسہ کرتے اللہ پر، اور سارے مشکلات کو دور کرنے والا صرف پروردگار ہے۔ یہ مضبوط ایمان اپنے اندر جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی ایک فطرت کو ذکر کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے انسان کو، انسان اللہ سے مانگنے لگتا ہے، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے اللہ کی جانب اس مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے، جیسے ہی آفت کی گھڑی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو کبھی یاد کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، اس کا اللہ سے کبھی رشتہ تھا ہی نہیں۔ بتائیے دوستو، یہ کردار اگر جو ہے انسان اور مسلمانوں کا ہو تو بتائیے کامیابی کیسے جو ہے ہمارے حق میں ہو سکتی ہے؟ اللہ سے رجوع کریں۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے ہندوستان کا ماحول کہ حالات مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہے ہیں، ہوائیں مسلمانوں کے حق میں مخالف سمت چل رہی ہیں، مسلمانوں کے موافق نہیں چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا، اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سے اپنے تعلق قائم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس سے اپنا رشتہ قائم کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کا معاملہ کیجئے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے اور نیکی کے میدان میں آگے آئیے اور اپنا تشخص لوگوں کے سامنے برقرار رکھیے۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں دوستو ایسی نازک گھڑی میں اپنا تشخص کھو دیتے ہیں، جذبات کے بہاؤ میں آ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا دوستو، بد دعاؤں کا جواب بد دعاؤں سے نہیں دیا جاتا، پتھر کا جواب نرم دلی اور نرم معاملہ سے کیجئے، بد دعاؤں کا مقابلہ دعاؤں سے کیجئے، زحمت کا مقابلہ رحمت سے کیجئے۔ غیر فطری، غیر انسانی حرکتیں جو آج دشمنان اسلام سے ہو رہی ہیں، بعض مسلمان جذبات کے بہاؤ میں آ کر ان سے بھی ایسی غیر انسانی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے پتھر کا جواب اینٹ سے دیا اور اینٹ کا جواب ہم نے بڑے چٹان سے دیا، بڑے فخر سے کہنے لگتے ہیں۔ نہیں دوستو، اس سے ہماری پہچان مٹ جاتی ہے، اس سے ہمارا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم امت مسلمہ کی ایک پہچان ہے، ہمارا ایک وقار ہے، ہمارے وجود کی ایک پہچان ہے، اس پہچان کو ہمیشہ باقی رکھیے۔ اپنی سوچ، اپنے افعال، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، ہر ایک سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم با اثر قوم ہیں، ہم با رعب قوم ہیں، ہم با وقار قوم ہیں، ہم با ادب قوم ہیں،
ہم با اخلاق قوم ہیں، ہم با حیا قوم ہیں. ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جس سے ہم اخلاق کی حدوں کو ہم پار کر دیں. ایسی ہم سے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی جس سے ہم اپنی شرم و حیا کھو بیٹھیں. ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جو ادب کے دائرے سے باہر ہو، اور ہم سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو شریعت اسلامیہ کے دائرے سے باہر ہو. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. خصوصاً میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جوانی کا مرحلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ارادے اور حوصلے مضبوط ہوتے ہیں. کچھ کرنے کا حوصلہ نوجوان اپنے اندر رکھتے ہیں. اس جذبے کو صحیح رخ دینے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیں، حالات کا مقابلہ جوش سے کر کے ہم حالات کو اپنے موافق کر نہیں سکتے ہیں. حالات کا مقابلہ صرف جوش سے کر کے ہم دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ جوش کے ساتھ اس جوش کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. علماء سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اور جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور قدم کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس میدان میں قدم آگے بڑھانا کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اپنے وجود کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہو. اس لیے کہ بعض مسلمان جذبات میں آ کر کچھ ایسے میسیجز، کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا میں شیئر کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیں. مذہب کا تعارف مذہب والوں سے ہوتا ہے، دین کا تعارف اس دین سے جڑے لوگوں سے ہوتا ہے. اگر کوئی اسلام کے بارے میں جاننا چاہے گا تو اسلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو دیکھے گا. وہ ایک عورت لکھتی ہے، میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ میں اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے بذات خود میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور اسلام سے متعلق اسٹڈی کرنے کے بعد میرے دل کی گہرائیوں میں اسلامی تعلیمات اثر انداز ہوئی، تب چل کر میں اسلام قبول کی. وہ لکھتی ہے اپنے قبول اسلام کا سبب بیان کرتے ہوئے کہ تعلیمات اسلام کی اثر اندازی اور تعلیمات اسلام کا اس نے خود بذات خود مطالعہ کیا، تب چل کر وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئی. وہ لکھتی ہے آخر میں، اللہ کی قسم اگر اسلام قبول کرنے کے لیے اگر میں مسلمانوں کی دینی حالت کو دیکھتی تو کبھی میں قیامت تک اسلام قبول نہیں کرتی. تو یاد رکھیں دوستو، معاملات سے ہمیں لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کی ضرورت ہے، اور اصل امتحان ایسی نازک گھڑی میں ہمارا ہوتا ہے. حالات جب سازگار ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے زندگی کا جو زاویہ ہے، زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں مگن رہتا ہے. لیکن جب حالات میں تبدیلی آتی ہے، ناسازگار ماحول قائم ہوتا ہے، تبھی یاد رکھیں اہل ایمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. مسلمانوں کے اخلاق اور دین کا امتحان وہاں ہوتا ہے. وہیں سے ہماری آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اپنے وجود اور اپنے تشخص کو کبھی ذلت و رسوائی کے حوالے مت کیجیے اپنے غلط جذبات اور اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مذہب والوں کو دیکھ کر مذہب کو پہچانا جاتا ہے. دوستو، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار کچھ ایسا بن جائیں جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والے، لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے والے ہم بن جائیں. ہماری جانب سے، ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے کسی بھی فعل سے کسی دوسرے کو، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں وہ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مسلمانوں کا وجود اس پوری دنیا انسانیت کے حق میں
باعث رحمت ہے دوستو، باعث زحمت نہیں۔ یہ باور کرانا ہوگا، یہ لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ آپ ہمیں مٹانے کی کوشش کریں، آپ ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کریں، آج آپ ہمارے نوجوانوں کو میدان پر لے آنے کی کوشش کریں، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جو انسانیت کے خلاف ہو۔ ورنہ نوجوان جذبات میں آ کر کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں جس سے پوری انسانیت کراہتے ہوئے نظر آتی ہے دوستو، اور جب خبر ملتی ہے یہ مسلمان کی جانب سے یہ حرکت ہوئی تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان سے یہ تصور ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان، ہر ایک مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ مرد ہو کہ یا عورت، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اپنے تشخص کو، اپنے وجود کو، اپنی پہچان کو مٹنے نہ دیں، اپنی پہچان باقی رکھیں، تب چل کر دشمنان اسلام جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اسلام کو مٹانے کی خاطر، انہوں نے کیا کچھ مکاریاں نہ کی، کیا کچھ سازشیں نہ کی، لیکن دیکھا تاریخ نے بہت جلد حالات مسلمانوں کے حق میں کیسے موافق ثابت ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد سرزمین مدینہ سے نکلتی ہے اور سرزمین مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو پوری کامیابی کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے ایک باروق اور ایک باوقار قوم کی حیثیت سے وہاں پر مسلم قوم پہچانی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ان کی کئی اپنی محنتیں تھیں، کاوشیں تھیں، قربانیاں تھیں، تب چل کر حالات ان کے حق میں موافق ہوئے۔ جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، بلکہ حالات کا مقابلہ سوچ و بچار سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات کا مقابلہ اپنی دینی سوچ کو لیے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان، صبر و تحمل اور رحمت اور دعائیں، اللہ سے تعلق، انابت اللہ اور اللہ سے، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے حالات میں زبردست تبدیلی آتی ہے کہ یا نہیں، اور حالات مسلمانوں کے حق میں موافق بنتے ہیں کہ یا نہیں۔ موجودہ حالات میں ایک اور پیغام جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ، جب حالات میں تبدیلی آتی ہے، نازک گھڑی، مصیبت کی گھڑی یا بیماری کی گھڑی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو جہاں مسلمان ایک طرف پریشان حال رہتے ہیں، اس پریشانی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ دین کے نام پر کچھ ایسے میسیجز شیئر کرتے ہیں دوستو، انہیں سب سے پہلے اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے میسیجز سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں، نازک گھڑی ہے، ایک مصیبت زدہ ہے، اسے جا کر کہیے آپ کہ اگر آپ دین کے نام پر، حدیث کے نام پر، شریعت کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر، اگر آپ اس سے کہیں گے اگر آپ نے اس ذکر کو اتنی مرتبہ ورد کیا تو آپ کی مصیبت ٹل جائے گی، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ فطرت انسانی ہے دوستو، ہر کوئی تلاش کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دروازہ ایسا مل جائے جس میں داخل ہو کر وہ اس مصیبت سے جو ہے باز رہ جائے، اور اسی فطرت انسانی کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آج میسیجز شیئر کرنے والے اور میسیجز ملنے کے بعد بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھانے والے، اگر میں سوشل میڈیا کی زبان میں کہوں تو اسے فارورڈ کرنے والے، بغیر کسی تحقیق کے انہیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے دوستو جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، فضیلت کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، ابھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا نازک اور کتنا خطیر ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے دوستو، اور یاد رکھیں اس طرح کی حرکت کے ذریعے سے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، اس طرح کے اعمال میں جو مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ اپنی جانب سے کوئی میسیج کریٹ کر کے لوگوں کے درمیان
کچھ اپنی شہرت یا اپنا خوش مقام پیدا کرنے کے لیے بغیر کسی تحقیق کے میسیجز قبول کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، یا خود ان میسیجز کو کریٹ کر کے دوسروں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کا ضمیر اگر زندہ ہے تو یہ گواہی دے گا کہ وہ ان کی حرکت یہ کسی بھی طرح شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا معاملہ، دین کے نام پر جو بات آپ شیئر کرتے ہیں، ان آیتوں کو اتنی مرتبہ ورد کیجئے تو آپ کی فلاں مصیبت ٹل جائے گی، ان اذکار کا اتنی مرتبہ اہتمام کیجئے، آپ فلاں جو ہے بیماری کرونا وائرس سے آپ بچ جائیں گے۔ جو مختلف باتیں آج سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہیں، یاد رکھیں اس غلط عمل سے اسلاف کی قربانیوں پر پانی مت پھیریے آپ، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے اسلاف کی۔ یہ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا دوستو۔ آج ہم بیٹھے، اللہ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ جو ہے صحیح میسیج تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ علماء آپ کے پاس موجود ہیں، علماء سے رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ کے گھر اور آپ کے محلے کے قریب کچھ مستند علماء ہیں جن سے رجوع کر کے آپ دینی مسائل کا حل آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم فرمائی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ ساری سہولیات ایسے ہی نہیں آئیں، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں دوستو۔ مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جان کی قربانی، پتہ نہیں کیا کچھ قربان کیا ہمارے اسلاف نے، تب چل کر یہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس غلط حرکت سے اسلاف کی خدمات پر پانی مت پھیریے، آپ اپنے اندر جذبہ رکھیں، صحیح اور ضعیف، صحیح اور موضوع، غلط اور صحیح کی تمیز اب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دور بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں مول صاحب آج ہمارے پاس وسائل کہاں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اسباب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، مساجد کی کثرت بھی ہمارے پاس موجود ہے، علماء کی کثرت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ان ساری سہولیات کے باوجود آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے دوستو یہ کہیں کہ ہم کہاں تحقیق کرتے بیٹھ جائیں مولانا، ہمارے پاس وقت کہاں ہے۔ جب دنیا کی بات آئے تو آپ ہر ایک کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، ہر ایک کے بارے میں معلوم کر کے آپ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا معاملہ ہے جسے آپ اپنے دل میں آباد کیے ہوئے ہیں۔ اور جب دین کی بات آتی ہے وہاں پر ہم ایسی غفلت اور لاپرواہی۔ یاد رکھیں دوستو سلف کیا کہا کرتے تھے اس دین کے حوالے سے، اس علم حدیث کے حوالے سے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ یہ علم حدیث ایک دین ہے دوستو، یہ فن، یہ خاص ایک فن نہیں بلکہ اس کا دار و مدار پورے دین پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید کی آیتیں جن میں مختصر باتیں ہیں ان کی وضاحت اللہ کے نبی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور آگے سرٹیفکیٹ بھی دے دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی خواہش کے بل بوتے پر کبھی یہ نبی نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اور پوری زندگی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اللہ نے کہا سورہ حشر میں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو لہذا دوستو یہ دین، یہ علم حدیث ایک دین ہے، اور دیکھو کہ تم کس سے دین حاصل کرتے ہو۔ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ جو حنابلہ کے ایک زبردست 4 صدی کے امام گزرے ہیں، جن کی کتاب بہت مشہور ہے شرح السنہ للامام البربہاری رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے، لا تقبل الحدیث الا ممن تقبلون الشہادہ۔ حدیث ہر ایک سے مت لو، حدیث اس سے لو جس کی گواہی تمہارے پاس معتبر ہے، اور گواہی اس کی معتبر ہوتی ہے جو دیندار ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو عادل ہوتا ہے، جو قابل بھروسہ ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں کبھی اپنی ذات کو جو دخل انداز نہیں کرتا، وہ بندہ گویا کہ اسی گواہی آپ قبول کرتے ہیں۔ لا تقبل الحدیث الا ممن تقبلون الشہادہ، یہ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو یہ دین ہے،
اور دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے یہ میسیج آ رہا ہے، یہ تحقیق کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی سورہ حجرات کی، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار، فاسق، غیر معتبر شخص کوئی میسیج لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو وہ خبر صحیح ہے کہ یا غلط، وہ میسیج صحیح ہے کہ یا غلط، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس میسیج کی بنیاد پر اگر تم نے کسی جماعت کے حق میں خلاف تم نے فیصلہ کر دیا، نادانی میں، جہالت میں، جس کی وجہ سے اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس جماعت کو یا اس فرد کو نقصان یا ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو یاد رکھیں کہ بعد میں اگر تمہیں خبر ملی کہ جس خبر کو تم نے پھیلایا وہ غلط خبر تھی، جس میسیج کو تم نے پھیلایا وہ غلط میسیج تھا، تو پھر تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ یہ دراصل آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، شاید آپ میں سے بعض جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں ایک علاقے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اس صحابی کا نام ہوتا ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ روانہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں شان نزول کے طور پر۔ ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو المستلق نامی ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس قبیلے کی جانب روانہ کرتے ہیں اللہ کے نبی تاکہ اس قبیلے والوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے آئیں۔ جب جاتے ہیں ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس قوم والوں کے پاس پہنچتے ہیں، قبیلے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے ان کو خبر ملتی ہے کہ مہمان رسول مدینہ سے آئے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے اپنے ساتھ زکوٰۃ کا مال بھی لے کر، چونکہ اسی مقصد سے آئے تھے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، استقبال بھی ہو جائے، ان کا احترام اور ویلکم بھی ہو جائے، اور ساتھ میں جس مقصد سے آئے ہیں وہ ہم زکوٰۃ بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب دور سے دیکھتے ہیں ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری قوم آ رہی ہے، یہ ڈر جاتے ہیں کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، بنو المستلق والوں نے میرے قتل کا ناپاک ارادہ کر رکھا تھا اور وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے۔ اور جیسے اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنو المستلق کے خلاف ایک لشکر کو تیار کرنے کا آپ ارادہ کر دیتے ہیں، اور ادھر سے فوری طور پر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سمجھتے ہوئے فوری طور پر چند لوگ نمائندگی کرتے ہوئے خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ولید آئے تھے ہمارے پاس، مہمان رسول تھے وہ، آپ یعنی آپ کے مہمان تھے وہ، لہٰذا ہم نے ان کا احترام کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے ساتھ زکوٰۃ کا مال بھی ہم لے کر آئے تھے تاکہ ان کے حوالے کر دیں، لیکن ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کچھ غلط سوچ انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ ہم قتل کرنے کے ارادے سے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ معاملہ ایسا نہیں اللہ کے رسول۔ جب وضاحت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اسی وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، تو اس وقت سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر معاملے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ورنہ غلط خبر کی بنیاد پر اگر آپ نے کوئی موقف اختیار کر لیا، آپ نے کوئی سوچ قائم کر رکھ لی، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اس سے کئی آپ کے مفادات وابستہ ہوں، کئی فائدے ہو سکتے ہوں، لیکن آپ کی غلط سوچ کی وجہ سے، ایک غلط خبر کی وجہ سے جسے آپ نے بغیر تحقیق کے آپ نے قبول کر لیا، اس کے اور آپ کے درمیان میں نفرت کی دیوار قائم ہو سکتی ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیں خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور آج ہمارے پاس چونکہ سوشل میڈیا کا استعمال تو اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس طرف ہماری توجہ ہو نہیں پاتی۔ بہت سارے لوگ میسیج ٹائپ کرنا بظاہر سمجھتے ہیں کہ وقت نہیں ہے،
لیکن کوئی بھی میسیج آتا ہے تو اسے مختلف گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں، اور اللہ رحم کرے فارورڈ کرنے والے، شیئر کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے بھی نہیں کہ آخر کیا میسیج ہے وہ. کہیں ایسا نہ ہو اس میسیج کی وجہ سے کسی خاندان کے ساتھ تو کھلواڑ نہیں ہو رہا ہو، اس غلط خبر کی وجہ سے کسی شخص کی عزت کے ساتھ، کسی شخص کی عزت کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہے ہیں آپ. یہ سوچیں دوستو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہوتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تنہائی میں ملاقات کریں آپ اور اس کی غلطی کو اچھے انداز سے بیان کریں، اور وہ محسوس کرے سامنے والا بندہ جو غلطی میں مبتلا ہے آپ درد مند ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، تبھی تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے. وہ سارے لوگوں میں آپ نے میسیج کو فارورڈ کر دیا، اس کا ڈھنڈورا آپ نے پیٹ دیا اور اس کی عزت کی دھجیاں اور اس کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کر دیا. آخر میں جا کے تنہائی میں ملاقات کر کے آپ اس سے گفتگو کریں. بتائیے دوستو، معاملہ بنے گا یا بگڑے گا؟ معاملہ سورے گا یا الجھے گا؟ معاملہ الجھ کے رہتا ہے اور دونوں کے درمیان میں انبن اور دونوں کے درمیان میں نفرت کی عجیب و غریب داستانیں شروع ہو جاتی ہیں ایک غلط میسیج کی وجہ سے، جسے بغیر تحقیق کے آپ نے فارورڈ کیا. آپ نے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، کسی کے درد کو ٹھیس مت پہنچائیے. اور سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہوتا ہے یہاں پر، جس میسیج کو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، جس خبر کو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہ دی، یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھیں آپ اور یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر فلاں مخصوص بیماری کی وجہ سے اگر آپ نے فلاں مخصوص سورت کی تلاوت کی، چلو مل بیٹھ کے ہم تلاوت کرتے ہیں، چلو مل بیٹھ کے ہم اس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اس ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں تو فلاں مصیبت دور ہو جائے گی. یہ کہاں سے آپ نے لا لیا دوستو؟ مسائل کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جائز راستے ہیں، جائز وسائل ہیں، جائز اسباب ہیں، جائز ذرائع، انہیں اپنائیے اور اس کے ذریعے سے اپنی مصیبت کو دور کیجیے. غلط میسیجز کے ذریعے سے، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے ذریعے سے آپ اگر اپنی مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہیں، مصیبت پر مصیبت آپ قائم کر رہے ہیں آپ. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. فالعیاذ باللہ، جہنم کی وعید. اسی سے اہل علم نے کہا کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کے پیچھے یا تو جہنم کی سزا وارد ہو، یا اللہ کی لعنت کی بات ہو، یا اللہ کے غیظ و غضب کی بات ہو. مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص ایسے میسیج کو فارورڈ کرتا ہے جسے اللہ کے نبی نے نہیں کہا، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، شریعت محمدیہ کے نام پر اگر کوئی میسیج کو فارورڈ کرتا ہے، مطلب یہ ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے. آپ اپنے آپ کو ہزار سچ بتا لیں، آپ سچا بتا لیں آپ، لیکن اگر آپ کی عادت ہے غلط خبر کو پھیلانے کی تاکہ اس کے ذریعے سے آپ جو کچھ چاہتے ہیں فیس بک میں ڈالیں گے تو مختلف کمنٹس آئیں گے اور آپ مشہور ہوں گے، جیسی کچھ آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی سوچ ہے. دوستو یاد رکھیں، لوگوں کی نظر میں شاید آپ سچے بن جائیں، اللہ کی نظر میں آپ جھوٹے ہیں دوستو. کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی، اور معاف کیجئے خواتین کو اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پڑوسن کوئی خبر لا کے آپ کے پاس پہنچاتی ہے، پہلے دیکھ لیں کہ جس کی عزت کے ساتھ وہاں کھلواڑ ہو رہا ہے وہ معاملے کی حقیقت کیا ہے. یہاں پر ہر کوئی عورت بتانے والی یہ بتاتی ہے میں صرف تمہارے پاس بتاتی ہوں، یہ راز کی بات ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا معاشرہ اس عیب سے واقف ہو جاتا ہے. یاد رکھیں دوستو، کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے؟ ایک خاتون کے ساتھ، ایک عورت کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں آپ، تبھی چل کر سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے
تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں نے خصوصاً غلط خبر پر سہارا لیا ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہی ہوا۔ ہجرت کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ چند مسلمان وہاں جاتے ہیں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سائے حکومت میں اپنی زندگی چند دن بسر کرتے ہیں۔ تھوڑے چند دنوں کے بعد ایک غلط خبر وہاں پہنچ جاتی ہے کہ سارا مکہ مسلمان ہو چکا۔ یا ایک اور خبر یہ پھیلتی ہے جسے قصۃ الغرانیق کے نام سے اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معبودان باطلہ کی آپ نے تعریف کر دی، جس سے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات بالکل درست ہو گئے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے دین پر رہ سکتا ہے۔ اس طرح کی غلط خبریں کہاں پہنچ گئیں؟ حبشہ کی جانب پہنچ گئیں، مسلمان نکل گئے۔ اصل خوف تھا مکے کی سرزمین میں اپنی دین پر عمل کرنے کا، اب یہ خوف ہی نہیں رہا، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، اب ڈر کس بات کا، یہ کہہ کر اپنے آبائی وطن لوٹ آتے ہیں۔ اور جب واپس آتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مہاجرین جو پہلی مرتبہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے حبشہ گئے تو دشمنان اسلام نے عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان مسلمانوں کو مزید تکالیف دی، ان مسلمانوں کو مزید جو ہے اذیتوں میں انہوں نے مبتلا کیا۔ یہ غلط خبر کا نقصان تھا۔ اسی طرح سے غزوہ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب پہلے راؤنڈ میں پہلے حصے میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے اور ادھر سے جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے جبل الرمات میں 50 صحابہ کو آپ نے ٹہرایا تھا جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، لیکن معمولی بھول کی وجہ سے وہاں سے تقریباً 45 صحابہ آ جاتے ہیں اور 5 صحابہ وہاں رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے اور مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے اس احد کے میدان میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غلط خبر کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، بعض لوگ الٹے قدم واپس لوٹ گئے احد کے میدان سے اور مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اس غلط خبر کی وجہ سے۔ دوستو یاد رکھیں غلط خبر کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان ہی ہوا ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ معاملے کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں۔ ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ صحیح احادیث کے مجموعے کو آپ نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اس میں آپ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مسعود البدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو اس معاملے میں کیا فرماتے ہوئے آپ نے سنا؟ زعمو کے بارے میں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی تحقیقی خبر نہیں ہوتی ہے، سنا ہے، لوگ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، کہنے والے کون ہیں، کہاں تک خبر صحیح ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، بس کہا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان مشہور ہے، یہ کہہ کر مسئلے کو ذکر کر دیتے ہیں۔ کہا کہ زعمو لوگوں کا دعویٰ ہے، لوگ کہتے ہیں، ایسی کہہ کر جو بات نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا بئس مطیۃ الرجل زعمو، سب سے بری سواری ہے یہ، سب سے بری سواری ہے یہ جس پر بندہ زعمو پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس پر سوار نہ ہو آپ جب تک آپ کو پتہ نہ چلے یہ خبر بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے، صحیح دین سے اس کا تعلق ہے، صحیح ہے، تب تک آپ کیا کریں؟ اس خبر کو آگے نہ بڑھیں۔ یاد رکھیں دوستو، دشمنان اسلام کی یہ مکاری ہے، وہ اسلام کی صحیح تصویر کو بگاڑنے کے لیے جن راستوں کو انہوں نے اپنایا ان میں سے ایک راستہ غلط خبر کا راستہ ہے دوستو، من گھڑت باتیں، اس لیے کہ دشمنان اسلام کو پتہ ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جہاں کہیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی تاریخ گواہ ہے دوستو، سب سے زیادہ اسلام کے شیدائی اسی مقام سے آئے۔ یورپی ممالک میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیشہ ناکام رکھے۔ لیکن دیکھیں سب سے زیادہ نسبت اسلام قبول کرنے والوں کی اللہ کا کرم ہے کہ انہی مقامات پر سے جو ہے ہمیں خبریں ملتی ہیں، نسبت وہی زیادہ ہے،
وہاں اسلام کو مٹانے اور کمزور کرنے اور دبانے کی سازشیں، لیکن وہیں اسلام ابھرتا ہے۔ یہ اسلام اپنی فطرت میں ہے دوستو، مخالف ہواؤں میں یہ ابھرتا ہے، یہ پھلتا ہے، یہ پھولتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ اسلام یاد رکھیں، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ دشمنان اسلام کی یہ ناپاک سازش تھی۔ اسلام کو تو ہم مٹا نہیں سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کو ہم مٹا نہیں سکتے، لیکن اسلام کی تصویر کو، اسلام کے چہرے کو ہم بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بدعات کا راستہ، خرافات کا راستہ، موضوعات کا راستہ، من گھڑت باتیں اسلام میں۔ اور یاد رکھیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ، 3 صدی تک تقریباً مسلمانوں میں کوئی اس طرح دینی نقطہ نظر سے موضوعات کے نام پر اور انحرافات کے نام پر کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ 4 صدی سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے دوستو۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب اس حوالے سے، الموضوعات، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تقریباً موضوع احادیث کو ذکر کیا ہے۔ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ حدیث ہے، لیکن وہ من گھڑت حدیث ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ تو لہذا دوستو، ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے، تحقیق کر لیا کریں ہر خبر کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المؤمن وقاف حتی یتبین، مومن جلد باز نہیں ہوتا، مومن جلد باز نہیں ہوتا، قدم آگے بڑھاتا ہے تو سوچ و بچار کے بعد آگے بڑھاتا ہے، ٹہر کر، سنبھل کر اپنے قدم کو آگے بڑھانے والا مومن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جلد بازی ہے، میسیج یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھیے، فلاں جو ہے مصیبت سے بچ جائیں گے، فوری طور پر فارورڈ کر دینا۔ کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ علماء سے رجوع کر لیں؟ علماء سے رجوع کرنے کے بعد اگر قبر کی تحقیق ہو جائے تب اسے آگے بڑھائیے آپ، ورنہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ دین میں دخل اندازی کرنے کا؟ دوستو، المومن وقاف، مومن بے لگام نہیں ہوتا، شریعت کی لگام اور شریعت کی باغ ڈور اور شریعت کے حدود میں رہ کر اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ مومن وقاف ہوتا ہے، ٹہر کر، سنبھل کر وہ زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ہاں اس میدان میں آپ قدم رکھ سکتے ہیں تو قدم رکھیے آپ، ورنہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیجئے۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے دوستو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہم کر رہے ہیں اس کے بہت سارے نقصان، یہ ہمارا اپنا موضوع نہیں دوستو، کیونکہ غلط خبریں جو آج حالات کے اعتبار سے جو لوگ جن میں مصروف ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ غلط خبر کو سوشل میڈیا میں فوری طور پر بغیر کسی تحقیق کے فارورڈ کر دینا، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے آج ہماری ذہنیت بھی اسی طرح بنتی جا رہی ہے، منفی سوچ کو لے کر ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثبت سوچ یاد رکھیں آپ، صحیح احادیث سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، غلط خبروں سے مثبت سوچ پیدا ہو نہیں سکتی ہے۔ شر سے کہاں سے خیر جنم لے گا بتائیے؟ شر سے شر ہی جنم لے گا، خیر سے خیر جنم لے گا، خیر سے خیرات جنم لیں گے، شر سے بہت سارے شرور جنم لیں گے، یاد رکھیں آپ۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، میاں بیوی کے تعلقات میں کہاں محبت ہیں دوستو بتائیے؟ سوشل میڈیا، فیس بک میں آپ کوئی بھی آپ لطیفے کے نام پر دیکھتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں آپ، اور اللہ رحم کرے رشتے زوجیت کو جس قدر آج سوشل میڈیا بدنام کر رہا ہے، کسی رشتے کو بدنام نہیں کر رہا ہے۔ شوہر دیکھتا ہے بیوی کو اسی لطیفے کے انداز میں، بیوی کی سوچ تو یہی ہوگی جو ابھی میسج پڑھ کے آیا، اور بیوی دیکھتی ہے اپنے شوہر کو اسی انداز سے جو میسج وہ پڑھ کے آئی تھی۔ ہماری سوچ بدل رہی ہے، ہمارا ذہن بدل رہا ہے، ہمارا مزاج بدل رہا ہے، مزاج، سوچ اور فکر کے بدلنے سے پورا ماحول بدل رہا ہے۔ ماحول کو بدلنے کے لیے، ماحول پر قابو پانے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے فکر کو بدلنا ہوگا دوستو، تبھی چل کر ہم حالات پر قابو پا سکتے ہیں، تبھی چل کر ہم حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسی نازک گھڑی میں ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو وہیں پر عورتوں کے دلوں میں بھی عجیب و غریب جو ہے خوف اور ڈر کو بٹھایا جا رہا ہے۔ ان سب سے بچنا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا یہ نازک گھڑی کا اور حالات کا اہم تقاضا ہے دوستو۔ اسی لیے
کوئی بھی خبر آنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، التعنی من اللہ والعزلۃ من الشیطان، سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا، تدبر سے کام لینا، قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ یاد رکھیں یہ سوچ و بچار اللہ کی جانب سے، یہ سمجھداری اللہ کی جانب سے، یہ فہم و فراست اللہ کی جانب سے، اور جلد بازی سے کام لینا یہ شیطان کی جانب سے۔ حالات کا مقابلہ ہمیں علم سے کرنے کی ضرورت ہے، حالات کا۔ اور یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال پر قابو پانے کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، علم حدیث کی قدر کیا کریں، سلف صالحین کی قربانیوں کی قدر کیا کریں، تبھی چل کر ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، ہم غلط خبر کو پھیلانے والے نہیں ہوں گے، ہم غلط خبر کو آگے بڑھانے والے نہیں ہوں گے۔ اس علم حدیث کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس علم حدیث کی قدر اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے، کوئی بھی میسیج فارورڈ کرنے سے پہلے صحیح اور غلط کی تحقیق اور تمیز کر لیا کریں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ حالات کے نازک ہونے کے سلسلے میں چند پیغامات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں جیسے ہم نے کہا حالات کا مقابلہ ہمیں صبر و تحمل سے کرنے کی ضرورت ہے، ایمان سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح حالات کا مقابلہ دعاؤں سے، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے ضرورت ہے۔ ورنہ کتنے ایسے شباب ہیں جو غلطی پر غلطیاں کر رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے حالات میں کس قدر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمارے مسلم بھائی مختلف مقامات پر کیسے درد مند نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے دوستو، یہ اسلامی بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ اگر دلی کا ایک مسلمان اگر مصیبت زدہ ہے، کم از کم ہم یہاں رہتے ہوئے اس مصیبت اور درد کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی بھائی چارگی کا تقاضا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے حق میں ہم دعائیں کریں۔ پتہ نہیں کہ یہاں پر یہ نہ سمجھیں ویلور کے اس علاقے میں یہاں رہ کر آپ دعا کریں تو کیا فائدہ، پتہ نہیں کہ آپ میں سے کس کی دعا رنگ لے آئے، کس کی دعا میں تاثیر ہو، کس کی زبان میں تاثیر ہو، اور اس کے نتیجے میں وہاں ہم مسلمان بھائیوں پر ٹوٹ پڑنے والی آفتیں ختم ہو جائیں، امن و امان والی زندگی انہیں نصیب ہو جائے، اور ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ جو وہاں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ان پر یہ آفتیں ختم ہو جائیں، ان پر یہ مصیبتوں کے بادل جو منڈا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور دوسری طرف جہاں دعاؤں کا اہتمام کریں گے وہیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کریں، ہر کوئی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تبھی چل کر حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ میں سے جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، امن والی زندگی اللہ انہیں نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایمان و عمل والی زندگی نصیب فرمائے، حالات کا مقابلہ علم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کا مقابلہ ایمان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات اور نازک حالات میں یہ مخالف ہوائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں سازگار بنا دے، مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان مخالف ہواؤں کو موافق بنا دے، اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے دین کے نام پر اس کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح میسیج کو عام کرنے والا ہمیں بنائے، غلط خبر سے باز رہنے والا اور دوسروں کو باز رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، سنت پر ہمیں باقی رکھے، سنت پر اللہ ہمیں باقی رکھے، علم و ایمان پر اللہ ہمیں باقی رکھے، انابت اللہ پر اللہ ہمیں باقی رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، کلمہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔